بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مصر کے ایک ظالم و جابر بادشاہ کی بیوی کا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے حضرت بی بی آسیہ کے ایمان کا۔ اللہ پاک نے کیسے فرعون کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ کی عزت کو محفوظ رکھا۔ حضرت بی بی آسیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت بی بی آسیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی اور اسی وجہ سے آپ کو مسکینوں کی ماں یعنی پناہ گاہ کہا گیا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اسے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے کہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو۔ حضرت بی بی آسیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اسے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت بی بی آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ پاک ضرور اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے بی بی آسیہ کو عطا فرمائی۔ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، جن میں نمبر پہلے پر حضرت مریم اور دوسرے نمبر پر بی بی فاطمہ، تیسرے نمبر پر خدیجہ اور چوتھے نمبر پر حضرت بی بی آسیہ ہیں۔ حضرت بی بی آسیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرض وفات میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی گوارا نہیں گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
शहादत से पहले आपने बारगाह इलाही में जो इल्तिजा की उसे कुरान पाक में यूं बयान फरमाया गया है, रब्बिब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नति व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जमा है, ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फिरऔन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श। आपकी शहादत का वाक़या कुछ यूं है कि फिरौन ने अपने कारंदों से कहा, एक बड़ी चट्टान लाओ, अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रहती हैं तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ईमान से फिर जाती हैं तो ये मेरी बीवी है, इसे मत मारना। चुनाचे जब आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नजर आया, जिससे आपके अज़म व इस्तक़लाल में और भी इजाफा हो गया और इसी हालत में आपकी रूह परवाज कर गई। उसके बाद जब आप पर चट्टान गिराई गई तो वो ऐसे बदन पर गिरी जिसमें रूह नहीं थी, और आपकी मज़ार मुबारक मिस्र में वाक़ है। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। नाज़रीन, ये था मिस्र के बादशाह जाबिर फ़िरौन की बीवी हज़रत बीबी आसिया का ईमान अफरोज़ वाक़या। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। जज़ाकल्लाह।